تبدیلی سرکار کچھ اور بے نقاب ہو گئی ہے. نام نہاد ریاست مدینہ میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. یہ کہنا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا. بتایا گیا ہے کہ 2018 کے مقابلے میں کرپشن کی شرح میں اضافہ ہوا. 10 برس میں یہ پہلی بار ہے جب کرپشن کی شرح پاکستان میں 10 برس میں یہ پہلی بار ہے کہ جب پاکستان اس انڈیکس میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی جانب گیا ہے. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان صاحبہ اپنے طور پر انہوں نے ایک منحنی سی یا ناکام سی کوشش کہہ لیجئے جسٹیفائی کرنے کی اسے عمل کو کی ہے. فرما رہی ہیں کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے وقت درکار ہے. کتنا یہ انہوں نے واضح نہیں کیا. تاہم سب سے اچھا جس کو کہتے ہیں بیان مجھے چیئرمین نیب کا لگا. اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے. پروردگار کہہ رہے ہیں کہ کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے. گڈ. مزید بتایا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کرپشن فری پاکستان. کچھ مزید بتایا, کہتے ہیں کہ نیب کی مجرمان کو سزا دلوانے کی شرح 70% قرار. پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو کچھ نیکوکاروں کو نیب نے تھمبو کیا تھا جو ایک ایک کر کے ضمانت پر اور اس کے بعد پھر ملک سے باہر جاتے رہے, وہ اس 70% میں ہیں یا نہیں. پھر اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ بھی پوچھتا چلوں کہ پی ٹی آئی میں شامل انورٹڈ کاماز میں نیکوکاروں کا احتساب کیا اقوام متحدہ کرے گی یا عالمی عدالت انصاف آ کر کے اس کا کچھ اور کرے گی, جو آپ نہیں کر پا رہے باوجود وعدوں کے. میں کن وعدوں کی بات کر رہا ہوں حضور آپ سمجھ رہے ہوں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. کہتی ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تبدیلی سرکار کے منہ پر تماچا ہے. اس سے بھی اچھی بات یا پوائنٹ آف کنسرن کیا ہے؟ حکومت کے اب تک کے اتحادی ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری فرما رہے ہیں کہ رپورٹ سے وزیر اعظم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. وزیر اعظم کی آنکھوں کا تو پتہ نہیں لیکن میری آنکھیں تقریباً پھٹ ہی گئی تھیں یہ بیان سن کر کے کہ غضب خدا کا. اب فیصل سبزواری کرپشن پہ لیکچر دیں گے. فیصل سبزواری بھلا کون؟ وہ فیصل سبزواری جو کل تک جی بھائی کرتے تھے, وہ فیصل سبزواری جو ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اسے پاکستان کہیں یا لندن فرق تو کوئی نہیں پڑتا, لیکن بہرحال چلیے ایم کیو ایم سے ہی کہہ لوں تو بھی کافی ہے. ایم کیو ایم اگر کسی کو کہہ رہی ہے کہ کرپشن معاملہ جو ہے وہ گڑبڑیشن کی جانب ہے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مذاق خیز بات ہو نہیں سکتی. میرا خیال ہے وزیر اعظم کو اسی کا نوٹس لینا چاہیے. صرف یہی نہیں, جمہوریت کے خلاف پاکستانی مارکہ جمہوریت کے خلاف جو بدترین شکل ہے, 50 دفعہ بتا چکا ہوں, 51ویں دفعہ بتانے کی زحمت اٹھاتا ہوں, بدترین شکل ہے جو موروثیت کی. مرے پر 100 درے ایک اور رپورٹ جاری ہوئی ہے, اکنامسٹ ڈیموکریسی انڈیکس. یہ بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جمہوریت جو ہے وہ سابقہ ادوار یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی کم پائی گئی ہے. انداز حکمرانی, سیاسی کلچر اور شہری آزادی روبہ زوال ہیں. ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان 108ویں نمبر پر, اور ہمارا ازلی بدترین دشمن بھلا کون؟ بھارت. وہ بھارت جہاں مودی برسر اقتدار ہے, وہ مودی جس کے اقتدار میں آنے کے لیے ہمارے عمران خان صاحب نوافل پڑھا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آ گیا تو انشاءاللہ کچھ اچھا ہو جائے گا. وہ بھارت, وہ نام نہاد سیکولر بھارت اس انڈیکس میں 51ویں نمبر پہ ہے. دوبارہ بتاتا ہوں, پاکستان 108ویں نمبر پر, جمہوریت کے سارے مامے مل کر کے بھی 107واں نمبر حاصل نہیں کر پائے. اور بھارت جہاں بدترین آمر ڈکٹیٹر ہٹلر پتہ نہیں کیا کیا برسر اقتدار ہے, وہاں 51ویں نمبر پہ. اب آپ بتائیے کہ پاکستان میں جمہوریت کس شکل میں موجود ہے؟ یہ تو تھی وہ بات جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی. اب ہم کچھ ایسے سنجیدہ
اور بدترین یا مذاق خیز لطائف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جسے سننا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز کو بہت اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ قائدین کو بھی۔ اب سنیے، بلر کر دیا نا بھائی، بھنڈی کروا دینا، وہ چاچا لگاؤ یار، ان کا ٹویٹ لگاؤ۔ جناب، اسی قسم کے سٹیٹمنٹس پسند آتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو۔ لکھا ہے کہ عمران خان وقت کا قلندر، لا حول ولا قوت، زمانے کا سکندر، استغفار توبہ، قسمت کا دھنی ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ دنیا کو تسخیر، دلوں کو مسخر اور صرف فتح کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ غضب خدا کا، یہ میرے خیال ہے سکندر اعظم کے بارے میں بات کر رہے ہیں چاچا۔ آسمان کا روشن ستارہ، معاذ اللہ، زمین پر رہنمائی کا استعارہ ہے۔ متفق ہیں تو ری ٹویٹ کریں۔ اور یہ کار خیر کس نے انجام دیا ہے بھلا؟ اعجاز چودھری نے۔ اعجاز چودھری نے لائک کیا ہے۔ یہ ہے کس کا؟ یہ وہی صحافی نما ہے جن کا بس نہیں چلتا کہ اپنے پروگرام میں میز پہ چڑھ کر کے اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا کے دوسری طرف پھدک جائیں تاکہ ریٹنگ تھوڑی سی اور آ جائے۔ ان کے بالکل سامنے ایک پھاندے باز بیٹھ کر کے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں صحافی ہوں، اس کا بھی بس نہیں چلتا کہ عمران خان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد کا نعرہ لگا کے جھنڈا گاڑ دے بیچ میں اور جھوٹ پہ جھوٹ دھڑا دھڑ بولتا رہے۔ یہ ہے وہ صحافت کی، شعبہ صحافت کی وہ کالی بھیڑیں بھی میرے خیال اس کے مقابلے میں گوری ہوتی ہوں گی، جن پر الامان الحفیظ کسی اور کو شرمندگی ہو یا نہیں ہو، مجھے ضرور ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس پر جس کے لیے جھوٹ بولتا، خان بہترین قائد ڈاکٹر شہباز گل۔ لگاؤ یار، ان کی حالانکہ وکٹ لے لیے لیکن پھر بھی چمچا گیری سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ چینج کرو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق ترجمان ڈاکٹر شہباز گل اپنے ٹویٹ میں بتا رہے ہیں کہ ایک وہ بھی تھے جو اوباما کے سامنے سردی میں رومال سے پسینے صاف کیا کرتے تھے، اور ایک ہمارا خان ہے جو بااعتماد، قائل کرنے اور پسند کیے جانے کی خوبیوں کے ساتھ اپنے ملک کی بہترین انداز میں قیادت کر رہا ہے۔ لگا دو یار، اللہ کا نام لے کر کے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گڈ۔ ٹویٹر پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی کو شک ہے تو یہ وہ خبر ہے جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، یہ اسی ٹویٹ کا اردو ورژن ہے۔ مجال ہے کہ جو زبانوں پر لکنت آئی ہو، مجال ہے کہ جو خواجہ آصف کہا کرتے تھے ایسا کوئی واقعہ، کوئی سانحہ ظہور پذیر ہوا ہو۔ ناممکن، ناممکن۔ کرپشن کی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے اخلاقی کرپشن کی جانب جو ہے وہ آپ کو ذرا لے چلوں، اس کے بعد پھر میں عمران خان صاحب کے آج کے خطبات کی جانب واپس آؤں گا۔ خان صاحب کرپشن کا رونا بہت گاتے ہیں۔ آج ڈیوس میں بھی انہوں نے کرپشن آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ حضور آپ کی ناک کے نیچے اخلاقی کرپشن کی دو داستانیں پیش کرتا ہوں، جبکہ جانتا ہوں کہ فائدہ ککھ نہیں ہونا، پھر بھی اپنا کام کرتا چلوں۔ وہ بچی کا وہ لگاؤ یار، عمران خان کو سب جانتے ہیں، وہ بچی کا لگاؤ، وہ جو ابھی کیا 8 سال کی بچی، نام بھول گیا، وہ مشکل سا نام تھا۔ یہ بچی جس کو ہاں وہ جو نہیں لے سکتا نام، بڑا مشکل نام ہے۔ اس بچی کو، ایک اور بچی کو نام نہاد ریاست پاکستان میں ریپ کر کے کچھ بدبختوں نے مار دیا۔ اس بچی کے والد کا کیا کہنا تھا؟ والد کو لگاؤ یار۔ یہ ہے اس بچی کا بدنصیب باپ، 7 سال سے سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے اسجد۔ وہ مسلسل اشکبار تھا، بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس ماہ کی 25 تاریخ کو واپس آنا تھا، جس پر میری بچی بہت خوش تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے لیے چاکلیٹ اور جوتے لانا۔ اپنی آخری ٹیلی فونک گفتگو کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ اسجد جہاں کا کہنا تھا
وہ جلدی میں تھی, کہنے لگی کھانا کھا کر مدرسے جا رہی ہوں, واپس آ کر بات کروں گی, مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے بعد ساری باتیں ہی ختم ہو جائیں گی. صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان بھی منگل کو بچی کے لواحقین سے ملنے گئے. علاقے کے لوگوں نے کہا کہ آپ تو ریاست مدینہ کے قیام کے وعدے کر رہے ہیں, لیکن یہاں ایسا ہو رہا ہے. تو اس پر وزیر اعلیٰ نے کہا ریاست مدینہ بھی کوئی 2 دن میں نہیں بنی تھی. تمہارے اپنے بچے بلند مقبروں میں قید ہیں, پولیس, رینجرز, فوج کے حصار میں ہیں, اس لیے اتنی زبان چل رہی ہے. جس دن وکٹ گئی اس دن میں دیکھوں گا کہ تمہارے بچے کیسے محفوظ رہتے ہیں. دریا کے کنارے کتے کی جان جانے کے خوف میں مبتلا سابق اپوزیشن لیڈر اور موجودہ نام نہاد مسیحا, ڈیوس میں تفریح تباہ فرمانے والے, اقوام عالم کو اپنے سو کالڈ ویژن سے متاثر کرنے والے عمران احمد خان نیازی صاحب, وزیر اعظم پاکستان, اس طرف نظر کس کی ہے؟ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز اور سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف 15 منٹ کے اندر تینوں سائن کر کے ہال سے باہر نکل گئے, اس لیے کہ معاملات ہیں. فیصل واوڈا, سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. تھوڑے دنوں پہلے میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا عمران خان آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں یہ افرید پھیلا ہے, ہمیں اس کا علاج کرنا ہے, جہاں بچوں کو زیادتی کر کے مارا جاتا ہے. کرے گا کون؟ آپ کے پاس تو فرصت نہیں ہے. پہلے زینب, اس کے بعد پھر پتہ نہیں کتنی اور بچیاں, اور اب یہ بچی. صرف اس لیے کہ اپنے بچے کسی ایک سیکیورٹی حصار میں محفوظ ہیں, اس لیے زبانوں پر قفل پڑ گیا ہے, عقلوں پر پردے ڈال دیے اللہ نے. یہ اقتدار جس پر اتنے چوڑے ہو رہے ہیں سارے کے سارے, یہ اقتدار زندگی بھر نہیں رہے گا میاں. وہ جو تھے نا امیر المومنین بننے کے خبط میں مبتلا, وہ بھی گئے اور آپ نے بھیجا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوگا سوچا ہے؟ ایک اور چیز بتاتا چلوں, اسی کراچی میں, کسی اور جگہ کی بات نہیں کرتا, وہ لگاؤ یار, وہ جو جھگیاں جلی ہیں, 200 سے زائد گھر تباہ, 180 جھگیاں تباہ, 200 افراد سے زائد بے گھر. وہ اس خاتون کو دکھاؤ وہ جو رو رہی تھی, وہ ملبے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, وہ تصویر بھی یہ دیکھو. عمران احمد خان نیازی صاحب, یہ دیکھو, آپ کی والدہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے جانے کے بعد آپ نے ان کی یاد میں قوم کے لیے ایک اسپتال بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ثواب تا قیامت عطا فرمائے. حضور والا, یہ بھی کسی کی ماں ہے, یہ بھی کسی کی ماں ہے, کسی کے بچے بے گھر ہوئے ہیں. آپ کے علاوہ اگر کوئی اور وزیر اعظم ہے, اگر کسی نے بتایا ہے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کر کے, تو مجھے بتائیے تاکہ یہ FIR میں اس کے خلاف کٹواؤں. یہ ساری وہ FIRs ہیں جو آپ کے نام پہ پھاڑی جا رہی ہیں. ثانیہ ساہیوال سے لے کر کے PIC میں 3 جو لوگ مارے گئے, جو وکلا نے مارے, اور ہمارے قانون نے ان کو ضمانت دی, یہ ساری FIRs آپ کے خلاف ہیں. وہ جج جس نے ایک خاتون کو ریپ کیا اور آج اس کو ضمانت مل گئی ہے, یہ FIR بھی آپ کے خلاف ہے. اس ایک لولے لنگڑے سسٹم کے خلاف ہے. عمران خان صاحب, یوتھیوں کی بات بعد میں کروں گا یار, بات ذرا طویل ہو گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کرپشن تو ہے مگر تبدیلی آ رہی ہے. سبحان اللہ, نہ جانے کون سے نمبر کا چشمہ ہے آپ کا. کہہ رہے ہیں ڈیوس میں دنیا کی اہم شخصیات سے ملنے کا موقع ملتا ہے, تو ہمارے خرچے پہ آپ نے تفریح تباہ کا سامان فرمانا تھا. 2 لاکھ کم سے کم تو تنخواہ ہے آپ کی, جس میں آپ کا گزارا نہیں ہوتا. تاہم آپ یہ کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھا رہا ہوں میں, لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ مجھے 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ میرے دورے کے اخراجات اکرام سہگل اور محمد عمران برداشت کر رہے ہیں. یہ سیلانی ویلفیئر چلاتے ہیں, فی سبیل اللہ ایسا کر رہے ہیں, اس کے عوض آپ انہیں کچھ نہیں دینے والے. الیکشن مہم جس نے اسپانسر کی تھی, آپ سمجھ رہے ہوں گے, اس کے ساتھ جو معاملات ہیں, وہ جس کا بھائی ہے وہ بھی تو بغل میں ہی ہے, مصطفیٰ کمال, کہہ کے تھک گیا, میں نام لے کے تھک گیا, ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا.
فرما رہے ہیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال دنیا کے بہترین لیڈرز قرار. اپنے بارے میں سوچیے حضور کے جب مورخ آنے والا آپ کو یاد کرے گا تو کس الفاظ میں یاد کرے گا؟ قائد اعظم کو چھوڑ دیے, آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک. فرما رہے ہیں تنقید سے گھبرانے والا نہیں, کاش کہ آپ گھبراتے تو پھر ہم اتنا گھبرائے یہاں وہاں نہ گھوم رہے ہوتے. فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے 15 سال تک میرا مذاق اڑایا ہے. آپ کی گنتی غلط ہے. 15 سال 15 ماہ ہو چکے ہیں لوگوں کو آپ کا مذاق اڑاتے. یہ آپ ہیں جنہیں 15 ماہ کا حساب یاد نہیں ہے. اپنے آپ کو سرجن بتلاتے ہوئے میرے محترم وزیر اعظم نے کہا کہ بیمار معیشت کی بحالی کے لیے سرجری ضروری ہے, گھبرانا نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.